یہ تصویر ہے 21 سالہ ناظمہ پروین کی، جس نے اپنی زندگی کی بہت ساری بہاریں دیکھنی تھی، جو اپنے بوڑھے باپ اور دیگر گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی کہ اس کی زندگی میں عاصم آ گیا۔ ناظمہ جس گھر میں بچوں کو سپارہ پڑھانے جاتی تھی، وہیں نزدیک ایک گھر میں عاصم خانسامے کا کام کرتا تھا۔ چند ماہ قبل اس نے کسی طریقے سے ناظمہ کا موبائل نمبر لیا اور اسے فون کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ ناظمہ کو یہ سب برا لگا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کے جال میں پھنس گئی۔ وقت گزرتا رہا، تاہم ایک دن دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کچھ مہینوں بعد دونوں میں پھر سے رابطہ ہوا اور عاصم نے ناظمہ سے ملنے کی ضد کی۔ ناظمہ اپنے محبوب کی ضد کے آگے ہار گئی اور اس سے ملنے چلی آئی، مگر ناظمہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ پہلی ملاقات ہی اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ سے کٹان تو وہ ناراض تھی، تو اس بات پہ اقرار کر رہی تھی، تو پھر غصے میں سر ہو گیا، اپنے ہم گھبرا گئے میں کافی۔ ناظمہ پہنچی تو عاصم نے اپنے دوست کو بھی بلا لیا اور شام سے رات تک یہ دونوں ناظمہ کی عزت سے کھیلتے رہے۔ ناظمہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، مگر ان دونوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ عاصم کو غصہ تھا کہ ناظمہ اس سے ملنے کیوں نہیں آتی، اور یہ ڈر بھی تھا کہ ان کے پاس سے گئی تو گھر والوں کو سب کچھ بتا دے گی۔ خوف تو عاصم پر سوار تھا ہی۔ ناظمہ کی مزاحمت پر طیش میں آ کر اس نے ڈنڈوں سے پے در پے وار کر کے بے بس لڑکی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر اپنے دوست یونس کو بلا لیا۔ اپنا ہوش میں کھو بیٹھا تھا اس خون کو دیکھ کے، اس کے ساتھ وہ لاش میں نے پھینک ہوئے۔ دونوں نے ناظمہ کی لاش کو ایک بوری میں ڈال کر گھر کی عقبی دیوار سے خالی میدان میں پھینک دیا۔ ڈیڈ باڈی کو جو بیک پہ پلاٹ تھا وہاں پہ پھینک دیا، اور پھر یہ دونوں پیدل چل کے اس سائڈ پہ گئے، اپنے ثبوت ختم کرنے کے لیے ذرا دور پھینک دیا۔ مقامی لوگوں نے ناظمہ کی لاش دیکھی تو پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہی ناظمہ کی موبائل سم قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی، اور موبائل ڈیٹا سے سارا ماجرا سامنے آ گیا۔ میں نے لڑکی کا موبائل نمبر اس کے وارثین سے لیا، اس کا میں نے ڈیٹا موبائل نکلوایا، اور ڈیٹے میں جو ملزم ہے عاصم، اس کے ساتھ اس کا کنسرن تھا۔ جب سے بیٹی کی موت ہوئی ہے، یہ بوڑھا باپ اس کی یادوں کو سینے سے لگائے خون کے آنسو روتا رہتا ہے۔ جو بھی کوئی تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ گھر کے خرچے میں چلاتی تھی، گھر بالکل اجڑا ہوا رہتا۔ اگر ناظمہ عاصم کی باتوں میں آ کر اپنے والدین کو اعتماد میں لیے بغیر اس سے ملنے نہ جاتی، تو شاید اس کے باپ اور گھر والوں کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نت نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، مگر اعتماد اور مثبت طرز فکر کے ساتھ۔ کیمرہ مین محسن علی کے ساتھ نعمان مقصود، CNBC پاکستان، راولپنڈی۔